پاکستان اور انڈیا کے لوگ جنگ نہیں امن چاہتے ہیں۔ India is our brother country, it's our neighbor, till they are our people and they have the same culture like us. Pakistan is a nice country, like they are our neighbors. ہندو مسلمان جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے دو ایسے ملک جو ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے ہیں وہی دنیا کے سب سے خطرناک دشمنی میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ عجیب سی بات لگتی ہے نا، ایک طرف شادیوں کی رسمیں، گانے، زبان، سب کچھ ایک جیسا، اور دوسری طرف ٹینک، میزائلز اور نیوکلیئر وار ہیڈز۔ اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں تو انڈیا اور پاکستان کا رشتہ بالکل ان دو بھائیوں جیسا ہے جو ایک ہی گھر میں پلے، ایک ہی زبان بولی، لیکن ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ نے انہیں اتنا دور کر دیا کہ اب دونوں ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہیں۔ دونوں کے پاس وہ طاقت ہے جس سے ایک پل میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی زبان 80% تک ملتی ہے۔ اردو اور ہندی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا یو کے ایکسنٹ اور یو ایس ایکسنٹ میں ہے۔ دونوں طرف پنجاب کا بھنگڑا بجتا ہے، دونوں طرف بریانی کا دم ایک جیسا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اتنی زیادہ سملرٹیز ہیں تو ڈفرنس کون کریٹ کرتا ہے؟ جب کسی پرابلم سے بہتوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو اسے سالو نہیں کرتے، اسے برقرار رکھتے ہیں۔ یہی اس ویڈیو کا مین سینٹرل آئیڈیا ہے، کیا ہوگا اگر دونوں ملک نفرت نہیں بلکہ کوآپریشن کو چوز کریں؟ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی پولیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم ایک ہی ہے، واپس جانا 1947 کی طرف، وہ زخم جو کبھی بھرے ہی نہیں۔ سوچئے اگست 1947 ایک خواب پورا ہوا، آزادی مل گئی، لیکن اسی وقت ایک ایسا درد پیدا ہوا جو 75 ایئر بعد بھی ہمارے رشتوں کا حصہ ہے، پارٹیشن، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مائیگریشن۔ 12 سے 20 ملین لوگ اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نئے ملکوں کی طرف نکل پڑے۔ یہ صرف ہسٹری نہیں، یہ وہ ایموشنل فاؤنڈیشن ہے جس سے انڈیا اور پاکستان کا رشتہ بنا۔ اس بنیاد پر ہم نے کئی جنگیں لڑی، 1947 کی وار ہو یا 1965 کی، 1971 اور 1999 کی کارگل وار ہو۔ لیکن ماڈرن ایرا میں بیلنس شفٹ ہو چکا ہے۔ ایک طرف انڈیا کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 75 بلینز ہے اور دوسری طرف پاکستان کا بجٹ اس سے کئی گنا کم ہے، لیکن خطرہ برابر، کیونکہ بعد نیوکلیئر ویپن تک آ جاتی ہے۔ انڈیا کے پاس تقریباً اس وقت 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اور پاکستان کے پاس تقریباً 180 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر دنیا کا کسی بھی ریجن کا سب سے لائکلی نیوکلیئر فلش پوائنٹ ہے تو یہی ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے۔ ہم نے دیکھا 2025 میں آپریشن سندور اور آپریشن بنیاد المرصود، صرف 87 گھنٹوں کی کنفرنٹیشن، لیکن ٹینشن ایسی کہ جیسے سانس رک گئی ہو۔ دونوں طرف سے میزائل ریڈی تھے۔ صرف 4 دن کی کنفرنٹیشن نے 87 سے 88 بلین کا اکنامک نقصان کر دیا، اور یہ تھے صرف 4 دن۔ آپ کبھی سوچ کے دیکھیں، دو ملک جو ایک دوسرے کے بغل میں بڑے آرام سے بیٹھ کر دنیا کا سب سے بڑا اکنامک کوریڈور بنا سکتے ہیں، وہی دو ملک ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ ہیڈ لائن پڑھیں تو لگے گا ٹریڈ زیرو ہے، لیکن پردے کے پیچھے $10 بلین کا ٹریڈ چل رہا ہے، وہ بھی دبئی کے راستے۔ سٹیکر ہٹا دیے، نیا لگا دیا، بس ایک راؤنڈ ٹرپ اور مال واپس پاکستان۔ اس چکر میں نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے کیونکہ ان کی چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ اگر یہ ایگو سائڈ پہ رکھ دیں تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ $37 بلین تک ٹریڈ جا سکتی ہے، مہنگائی کم ہوگی، میڈیسن سستی ہو جائیں گی اور کسان خوشحال ہوگا۔ اگر ٹریڈ بھروسہ نہیں بنا سکا تو کلچر نے وہی کام کر دکھایا جو ڈپلومیسی نہیں کر سکی۔ یاد کریں 2004 میں جب کرکٹ ڈپلومیسی تھی، لاہور کی گلیوں میں انڈین فینز اور چنئی میں پاکستان کی جیت پہ اسٹینڈنگ اویشن۔ اور پھر ڈیجیٹل دنیا، اسوری آیا، بارڈر گر گئے۔ کمنٹ سیکشن میں لوگ کہتے تھے یار ہم لڑتے کیوں ہیں، لیکن پھر ایک ڈیجیٹل آئرن کرٹن گر گیا، آرٹسٹ بین، میوزک پلیٹ فارم بلاگ۔ ہم نے پہلے زمین پر بارڈر بنائے اور ہم ڈیجیٹل بارڈر بنانے لگ گئے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ انوائرمنٹ کا۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو کئی جنگ سروائیو کر گئی تھی اب وہ بھی خطرے میں ہے۔ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی کم ہو رہا ہے۔ کیا یہ وقت فائٹ کرنے کا ہے یا سروائیو کرنے کا؟ اب ہم آخری سوال پر آتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں، ایک فیصلہ، ایک چوائس، اور اس کا نتیجہ 2 ملکوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہو سکتا ہے۔ سائنٹیفک ماڈلنگ کہتی ہے اگر انڈیا اور پاکستان ایک نیوکلیئر کنفلکٹ میں پھنس گئے تو تقریباً 50 سے 125 ملین تک لوگ بلاسٹ میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سموک اٹھے گا اس سے گلوبل فیمائن لائے گا جس میں 2 بلین لوگ مر سکتے ہیں۔ آپ سوچئے 2 ملکوں کی لڑائی
پوری دنیا کو بھوکا کر سکتی ہے۔ یہ صرف نمبر نہیں، یہ ہیومینٹی کا نائٹ میئر سینیریو ہے، لیکن امید ابھی بھی ہے دونوں ملکوں کی یوتھ پہ، جو میجورٹی ہے، جو دشمنی نہیں چاہتی۔ ان کا دشمن ان امپلائمنٹ ہے، ان کا دشمن پاورٹی ہے، بارڈر نہیں۔ سروے دکھاتے ہیں ہیٹ اکثر مینوفیکچرڈ ہوتا ہے۔